بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، بہت ہی اہم ترین ممالک یعنی امریکہ اور فرانس اور آسٹریلیا اور برطانیہ کے درمیان ایک نیا قضیہ اور ایک ڈسپیوٹ پیدا ہو چکا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک ڈیل تھی جو فرانس اور آسٹریلیا کے درمیان تھی کہ آسٹریلیا نے ایک معاہدہ کیا جس کے تحت اس نے فرانس سے 66 ارب ڈالرز کی سب میرین یعنی آبدوزیں خریدیں۔ یہ نان نیوکلیئر آبدوزیں تھیں اور یہ ایک بڑا معاہدہ تھا، لیکن امریکہ نے بڑی رازداری کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ آسٹریلیا کے ساتھ ڈیل کی، جس کے نتیجے میں آسٹریلیا نے فرانس کے ساتھ یہ معاہدہ ختم کر دیا اور اس نے امریکہ سے نیوکلیئر آبدوزیں یا سب میرین خرید لیں، کیونکہ آسٹریلیا کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر ساؤتھ چائنا سی میں چین کا راستہ روکنا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور بھارت ایک ایسا الائنس بنا چکے ہیں جسے کوآڈ کہا جاتا ہے۔ اس کوآڈ کا مقصد یا اس اتحاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ چین کا راستہ روکا جائے اور ساؤتھ چائنا سی میں جو ایک بہت اہم ترین علاقہ ہے جس میں معدنیات کے بڑے ذخائر ہیں اور اس کی ویسے بھی جو ہے جغرافی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، وہاں ایک تنازع چلا آ رہا ہے اور یہ چاروں ممالک مل کر چین کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب امریکہ نے آسٹریلیا کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ فرانس کی جو آبدوزیں ہیں وہ نان نیوکلیئر ہیں اور جو میری آبدوزیں ہیں وہ نیوکلیئر ہیں۔ وہ 6 مہینے کے دورانیہ میں وہ پانی کے اندر بھی رہ سکتی ہیں، ان کے اندر جو ایندھن استعمال ہوتا ہے وہ نیوکلیئر ہے۔ تو جو ہے آسٹریلیا امریکہ کی باتوں میں آ گیا اور اس نے فرانس کے ساتھ اپنا معاہدہ کالعدم جو ہے قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد فرانس نے رد عمل کے طور پر امریکہ سے اور آسٹریلیا سے اپنے سفیروں کو بلا لیا ہے اور اس ڈیل میں پس پردہ سازش میں برطانیہ کا ہاتھ بھی بتایا جا رہا ہے۔ دراصل اگر آپ دیکھیں ان ترقی یافتہ جو ممالک ہیں جو اپنے آپ کو بہت تہذیب یافتہ اور انسانی حقوق کا چیمپئن اور علم بردار کہتے ہیں، یہ ان کی ایک تاریخ ہے کہ یہ ترقی پذیر ممالک کو، غریب ممالک کو اور جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ممالک ہیں ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے خلاف لڑاتے ہیں، پھر ان کے وسائل پہ قبضہ کرتے ہیں۔ یہ جو ایک نیٹو انہوں نے بنایا ہوا ہے 40 ممالک کا، اس کا کام بھی یہی ہے کہ یہ 2-4 ممالک آپس میں لڑا دیتے ہیں، پھر یہ خلیج میں کبھی جا کے جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، کبھی افغانستان میں حملہ آور ہو جاتے ہیں، کبھی عراق میں حملہ آور ہو جاتے ہیں، کبھی یہ سیریا، شام میں یا لیبیا میں۔ تو یہ ان کا کام ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں کی اقوام کے وسائل پہ قبضہ کرنا، لوٹ مار کرنا۔ اب یہ جو ان کی پالیسی ہے ایک دن بڑھتے بڑھتے اب ان کو خود ان کے جو ہے نا گھر تک پہنچ چکی ہے یہ آگ۔ اب ڈالروں کے لالچ میں، وسائل پہ قبضے کی لالچ میں اب یہ ایک دوسرے سے الجھ پڑے ہیں اور فرانس نے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ جو ہے نیٹو کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ نیٹو میں سب سے اہم ترین جو ملک ہے یورپی یونین میں بھی وہ جرمنی ہے اور اس کے بعد فرانس ہے۔ اور اگر یہ یورپی یونین تو آپ جانتے ہیں کہ بھی وہ اپنا ایک فوجی اتحاد بھی بنا رہے ہیں اور وہ امریکہ سے کافی فاصلے میں بھی جا چکے ہیں، خاص طور پر جو افغانستان سے وڈرال ہوئی ہے فورسز کی، اس کے حوالے سے ان جو یورپی یونین کے ممالک ہیں یا نیٹو کے بہت سارے ممبر ممالک ہیں ان کا جو اعتماد اور بھروسہ جو تھا امریکہ سے وہ کافی حد تک اٹھ چکا ہے۔ اب رہی صحیح کسر اس ڈیل نے پوری کر دی ہے کہ امریکہ نے آسٹریلیا کے ساتھ جو ڈیل کیا ہے اس کی وجہ سے فرانس بہت ناراض ہے اور بہت سارے دیگر ممالک بھی جو یورپی یونین سے تعلق رکھتے ہیں یا نیٹو ممالک ہیں وہ بھی امریکہ کی اس چال بازی کی وجہ سے اس سے سخت نالاں ہیں۔ تو یہ وہ ایک طریقہ تھا جو ترقی پذیر ممالک کے ساتھ جو نسخہ استعمال کیا جاتا تھا، اب امریکہ نے وہی نسخہ جو ہے وہ فرانس کے ساتھ اس کو بیٹرے کرتے ہوئے، ڈچ کرتے ہوئے آسٹریلیا کا استعمال کیا ہے اور آسٹریلیا کو یہی سب دکھائے ہیں کہ آپ نے ساؤتھ چائنا سی میں جو ہے میرے ساتھ مل کر کوآڈ کے پلیٹ فارم سے چائنا کا راستہ روکنا ہے، تو اس چکروں میں آگے ہے تو نتیجہ یہی ہے کہ ان کے درمیان خلفشار پیدا ہو چکی ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی واضح ہو رہی ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ اس قدر اس کی معیشت کمزور ہو چکی ہے
کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنا جو اسلحہ ہے وہ بیچنا چاہتا ہے. پہلے یہی ہوتا تھا کہ یہ ترقی پذیر اقوام جو تھیں، یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز تھے، یہ اپنے اسلحے کو بیچنے کے لیے دنیا کے بہت سارے ممالک جو خطے تھے وہاں یہ جنگیں کرواتے تھے. تو اب جو افغانستان کی جنگ تھی اس نے ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے. ان کو احساس ہو گیا ہے کہ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ ان کی معیشت ہی ڈوب گئی ہے. اب انہوں نے 66 ارب ڈالر کے لیے وہ جو 200 سال کے ان کے پرانے تعلقات تھے فرانس کے ساتھ اور آسٹریلیا کے ساتھ، ان سب کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اور پھر اپنی معیشت کو کوئی سہارا دینے کے لیے 66 ارب ڈالر کا ایک سودا کر لیا ہے آسٹریلیا کے ساتھ. لیکن وہ ترقی پذیر ممالک جو اب تک ان کی ہوس زر کا نشانہ بنتے رہے ہیں، اب وہ اس بات پر خوش ہیں. اور یہ جو اب اختلاف کی جو ایک جو دھواں سلگ رہا ہے، یقیناً اس کے اب شعلے بھی بنیں گے، اور پھر ان کے جو اپنے مفادات ہیں وہ بھی اس آگ میں جلیں گے. بہرحال یہ جو ہم دوسرے ممالک کے خلاف جو بھی ممالک یہ بڑے اب سازشیں کرتے رہے ہیں، اب ایک دن ایسا بھی آ گیا ہے کہ وہ خود انہی سازشوں کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جو لوگ ان سے، جو ممالک ان سے متاثر ہوئے ہیں، وہ اس پر اپنی آسودگی کا اظہار کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوسروں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویڈیو تک اجازت، السلام علیکم.